اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ مفاہیم اسلامیہ کے اس پروگرام کے تحت ہم نے کافی موضوعات پر بات کی۔ ہم نے الفرائض کو سمجھا، جمہوریت پر بات کی، تعلیمی نظام کی ڈیٹیلز کو سمجھا، ریاست خلافت کے نظام کو دیکھا، اور اب جب کہ امت مسلمہ اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ استعمار کے غلبے سے اس کی نجات صرف اسلامی ریاست کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے، تو لازم ہے کہ ریاست کے قیام کے صحیح طریقے کو غلط طریقوں سے الگ کر دیا جائے، تاکہ امت صحیح طریقے پر پوری قوت سے گامزن ہو اور اپنے مقصود کو حاصل کرے۔ ہم نے اپنے پچھلے 2 پروگرامز میں دیکھا کہ ریاست کے قیام کے غلط طریقوں نے کس طرح امت کو الجھایا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ جمہوری نظام میں شامل ہو کر اسلام کو غالب کرنا، اسی طرح اسلام کے بتدریج نفاذ کے ذریعے جو ہے وہ ریاست کا حصول، اسلام کی ریاست کو قائم کرنا، اسی طرح کچھ جماعتیں ایمان کی پختگی، اخلاق اور عبادات کی طرف دعوت دیتی ہیں، اور کچھ گروہ ہم دیکھتے ہیں کہ قتال کے ذریعے اسلامی ریاست کے قیام کی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ لہٰذا صحیح طریقے کے فہم سے پہلے ہم اس پروسیس کو دیکھیں گے جس کے ذریعے قیامت تک آنے والے ہر مسئلے کا حل اسلام سے اخذ کیا جاتا ہے، اور وہ ہے اجتہاد فی الاسلام۔ تو بہنوں، انشاءاللہ آج اس پروگرام میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اجتہاد کیا ہوتا ہے، اجتہاد کی لغوی اور شرعی تعریف کیا ہے، اجتہاد کا طریقہ یعنی پروسیس کیا ہے، اجتہاد کہاں نہیں ہوتا، اجتہاد کے ذریعے ریاست کے قیام کے صحیح طریقے کی رہنمائی۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اجتہاد کے شرعی دلائل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہی ہے۔ قرآن کی اس آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الدین کیا ہے، کیونکہ دین کسی محدود معنوں میں نہیں لیا جا سکتا۔ دین سے مراد ہے وے آف لائف، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اسلام کے علاوہ کچھ قبول نہیں، صرف عبادات نہیں، معاملات، معیشت، ریاست، سیاست اور زندگی کے ہر گوشے میں ایک مسلمان پہ فرض ہے کہ اسلام سے رہنمائی لے، اس کے علاوہ کچھ اور اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور کب تک لے؟ یہ رہنمائی کب تک کے لیے ہے؟ کیا کئی صدیاں گزرنے کے بعد یہ رہنمائی ترک کر دی جائے گی کہ انسان کہے گا کہ اب تو میں نے بہت ترقی کر لی ہے، اب تو یہ بہت پرانی باتیں ہو گئی ہیں؟ نہیں، دیکھیں قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور نعمتیں تم پر پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ تو بہنوں، جب عموماً مسلمان یہ آیت سنتے ہیں تو مانتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے مسائل کا حل قرآن اور سنت سے ہی ملے گا، مگر جب اصل مسائل جو دنیا کو درپیش ہیں ان کی بات ہوتی ہے، مثلاً بڑھتے ہوئے اکنامک کرائسس اور ڈپریشنز پر، یا غریب اور امیر کی بڑھتی ہوئی خلیج پر، یا مسلم دنیا میں بڑھتی ہوئی غربت اور قحط کے اوپر بات ہو، یا مسلم دنیا کا مختلف حصوں میں بڑھ جانا اور ہر حصے کو خود کو ایک قوم سمجھنا، اور شام اور فلسطین اور افغانستان اور دوسری مسلم علاقوں پر حملے اور قبضے، تو جب اس قسم کے معاملات پہ بات ہوتی ہے تو پھر اسلام کو کہ ہم کہتے ہیں کہ اس پہ بھی اسلام حل دیتا ہے، تب ہمیں ایک بالکل مختلف رائے ملتی ہے، لوگ اپنی عقل سے سلیوشن دے رہے ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے لیے یہ دین رہنمائی دے گا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 21 سینچری میں یہ کیسے اپلائی ہوگا، کیونکہ ہمیں یہ لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پہلے تو لوگ تیر اور تلوار سے لڑتے تھے، آج تو گنز ہیں، توپیں ہیں، نیوکلیئر ویپن کا دور آ گیا ہے۔ پہلے کبوتر سے پیغام رسانی ہوتی تھی، اب تو جی ایس ایم ایس، ایم ایم ایس، فیس بک، ٹویٹر اور نامعلوم کیا کیا کچھ آ گیا ہے۔ پہلے لوگ اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، اب تو گاڑیاں، بلٹ ٹرین، جہاز، ہوائی جہاز، کیا کچھ آ گیا ہے۔ تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا تو بدل گئی ہے، تو کیا 1400 سال پرانا دین قابل عمل ہوگا؟ تو بہنوں، اس کا جواب بھی آج کے ٹاپک میں ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، دیکھیے
سورہ نحل کی آیت نمبر 89 کہہ رہی ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے تم پر یہ کتاب نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے۔ تو بہنوں یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ کتاب ہر چیز کو کھول کے بیان کر رہی ہے، جیسے ہم نے پچھلی آیت میں بھی دیکھا نا، قیامت تک کے لیے اب ادھر سے ہی ہمیں گائیڈنس ملے گی، اور اس قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے وہ تمام گائیڈنس جو ہے وہ بھیج دی ہے انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے۔ اور یہ مسلمانوں کے لیے گائیڈنس، یہ جو گائیڈنس ہے یہ رحمت ہے کہ ہم مغرب کی طرح ٹھوکرے کھانے کے لیے نہیں چھوڑ دیے گئے، بلکہ ہمارے پاس شریعت ہے جو پرفیکٹڈ ہے، کمپلیٹڈ ہے، ایک چوزن گائیڈنس ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے، خوشی منانے کی چیز ہے۔ دیکھیں قرآن یہ آیت کیا بتا رہی ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، سورہ انعام آیت نمبر 38۔ اسی طرح ہم ایک اور آیت دیکھتے ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، سورہ نحل آیت نمبر 44۔ اس آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شاید کہ ہم نے یہ ذکر یعنی کہ کتاب آپ پہ اتاری ہے تاکہ لوگوں کے لیے جو نازل کیا گیا ہے آپ اسے ان کے لیے بالکل واضح کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ تو میری بہنوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان اس پہ تدبر کرے گا، اس پہ غور و فکر کرے گا، اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے للناس کا لفظ استعمال کیا ہے، چاہے انسان مانے یا نہ مانے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے اور قیامت تک کے لیے گائیڈنس بھی دے دی ہے، اور یہ تمام انسانوں کے لیے گائیڈنس ہے۔ تو بہنوں ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ پھر یہ غور و فکر اور تدبر جو ہے وہ کن حدود میں ہوگا، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں بہنوں کہ جب یہ غور و فکر اپنی حد سے باہر نکلا تو موجودہ دور میں اجتہاد کا ایک بگڑا ہوا تصور سامنے آ گیا، اس کے بارے میں کچھ مسکنسیپشنز ہمیں نظر آنے لگی۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنیں گے کہ اجتہاد جو ہے وہ تو ان امور میں کیا جاتا ہے جہاں پہ شریعت خاموش ہے، یا اسلام جو ہے وہ تو موٹے موٹے احکامات دیتا ہے۔ تو میری بہنوں یہ سوچ ایک فاحش غلطی ہے، ایک غلط فہمی ہے۔ دیکھیں ہم نے پچھلی تمام آیات میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا اس کتاب میں گائیڈنس کو، قیامت تک کے لیے گائیڈنس دے دی۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ شریعت کہیں بھی خاموش نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارا رب جو قادر مطلق ہے، رب العالمین ہے، جو بے پناہ قوتوں طاقتوں کا حامل ہے، ہمارے رب کے علم سے تو کوئی چیز باہر نہیں ہے نا۔ یہ اللہ رب العالمین کے علم میں تھا کہ رہتی دنیا تک کیا حالات اور واقعات پیش آنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو قطعاً مشکل نہیں کہ وہ ایسے احکامات اور اصول دے دے جو رہتی دنیا تک تمام لوگوں کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ تو پھر ہمارا ذمہ کیا ہے؟ ہمارا ذمہ یہ ہے کہ ہم قرآن اور سنت سے ان احکامات کو اخذ کریں۔ اور میری بہنوں اگر انسانی عقل سے تراشا گیا یہ جمہوری نظام جو اسلام سے کہیں زیادہ قدیم ہے، زمان و مکان کی حدود پھلانگ کر آج لاگو ہو سکتا ہے، تو کیا وہ ذات جو کائنات کی خالق ہے ایسا نظام نہیں دے سکتی جو زمان و مکان کی پابندیوں سے ماورا ہو؟ تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ اسلام کہیں بھی خاموش نہیں ہے۔ اچھا پھر ایک اور غلط فہمی ہمیں نظر آتی ہے سوسائٹی میں، اور وہ یہ ہے کہ انسان اور معاشرہ تبدیل ہو گیا ہے۔ جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی نا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے، لہٰذا اسلام کو بھی اسی حساب سے تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ تو بہنوں ہم اس کو دو پہلو سے اس کا جائزہ لیں گے۔ اول تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات یعنی شریعت جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی اپنے پیارے نبی آخری نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اس کا ہدف کیا ہے، اس کا ٹارگٹ کیا ہے، اور دوسرے ہم اس پہ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا چیز ہے جو چینج ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ دو پوائنٹس دیکھیں گے تو ہماری یہ جو غلط فہمی ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ تو بہنوں ہم دیکھتے ہیں کہ وحی کا ہدف انسانی تعلقات کو درست انداز میں منظم کرنا ہے تاکہ وہ اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف آ جائے، اور اس انسانوں کے لیے دنیا اور آخرت انسانوں کی دونوں سنور جائیں۔ تو وہ تین جو ہدف ہے وہ کون سے تعلقات ہیں؟ وہ انسانوں کے تین طرح کے یہ تعلقات ہیں۔ نمبر ایک، انسان کا خود اپنی ذات کے ساتھ تعلق، دوسرا وہ ایک انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق، اور تیسرا اس کا اپنے رب کے ساتھ یعنی خالق کے ساتھ تعلق۔ اس کو ہم تھوڑا مثال سے دیکھتے ہیں۔
جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا شریعت کا ہدف کیا ہے، تو ہم نے کہا یہ تعلقات ہدف ہے۔ مثال کے طور پہ انسان کا اپنے ساتھ تعلق کیا ہے کہ اس کا کھانا پینا، اس کا لباس، طہارت، صفائی ستھرائی، یہ تمام احکامات خود اس کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح اس کا دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے معاشی نظام، عدالتی نظام، حکومتی نظام، خارجہ پالیسی کے متعلق احکامات نازل کیے ہیں۔ اور اسی طرح اس کا اس کے رب کے ساتھ تعلق یعنی خالق کے ساتھ جو تعلق ہے، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات آ جاتی ہے۔ تو بہنوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ انسانی فطرت تبدیل نہیں ہوئی، جو چیز تبدیل ہوئی ہے وہ اشکال اور وسائل ہیں۔ پہلے بھی مرد عورت کے تعلقات کو منظم کرنے کے لیے احکامات درکار تھے، آج بھی ہیں۔ نکاح، زنا، طلاق کے متعلق احکامات آج بھی قابل عمل ہیں۔ ایسے ہی حکمران اور محکوم کے تعلقات، گاہک اور خریدار، باپ اور بیٹے جیسے تعلقات رہتی دنیا تک رہیں گے، اور ان کے متعلق احکامات بھی قیامت تک قابل عمل رہیں گے۔ تو بہنوں ثابت یہ ہوتا ہے کہ شریعت قیامت تک قابل عمل ہے۔ تو پھر سوسائٹی میں اس طرح کی باتیں مغرب سے شدید متاثر ذہنی مروبیت کا شکار وہ لوگ کرتے ہیں جو خود کو جدیدیت پسند، ماڈرنسٹ سمجھتے ہیں۔ یہ خود کو ریشنلسٹ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عقل سے مسئلے کا حل نکالیں گے، یعنی بغیر کسی شرعی دلیل کے پرسنل اوپینین سے مسئلے کا حل نکالیں گے، جو کہ قطعاً قابل قبول نہیں۔ بہنوں مغرب نے جو حل تراشے، ان کی اپنی جو ایک ہسٹری ہے کہ وہ ڈارک ایجز میں تھے، اور پھر جب وہ اس سے نکلے، ان کے تھنکرز اور ان کی سوسائٹی جو بہت اس کو جو ہے دبایا گیا تھا، تو پھر انہوں نے فریڈمز، جمہوریت، فری مکسنگ، وطن پرستی جیسے اپنے حل نکالے کہ اب ہم جو ہے وہ انہوں نے جو ہے اللہ کو اپنی سوسائٹی سے الگ کیا، چرچ کے رول سے نجات حاصل کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم اپنی عقل سے اپنے مسائل کو حل کریں گے۔ تو وہ خاص قسم کے ایک حالات تھے جس میں وہ انہوں نے اپنے مسائل کو، یہ جو میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی نا کہ اب ہم فریڈمز کی حفاظت کریں گے، اب وہ اللہ سے ان کو فریڈم انہوں نے حاصل کی نا، اسی طرح وہ ہم اب دنیا جو ہے وہ ہم اپنی جمہوریت کے ذریعے چلائیں گے، یعنی عوام کی حکمرانی، یا عوام جو چاہتی ہے، جو سو کالڈ ان کا ایک خیال تھا کہ اس کے ذریعے سے کریں گے۔ تو بہنوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے وہ حل جو مغرب نے اپنے لیے تراشے تھے، وہ مسلمانوں کے ملکوں میں آ کے تھوپے، مسلمانوں کے علاقوں میں آ کے تھوپے، یہاں تک کہ بہت سارے ہمیں ایسے مسلمان جو ان سے مروب ہو گئے تھے، انہوں نے یہ تمام حل جو ہیں جو کہ قطعاً اسلام سے ٹکراتے ہیں، ان کو حلال کر دیا۔ یہاں تک کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے قطعی اور واضح احکامات میں بھی جو ہے وہ انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دی۔ تو ہم اس کی تھوڑی سی اگزامپلز بھی دیکھیں گے۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے جہاد ہی کا انکار کرنا شروع کر دیا، جو کہ ایک قطعی حکم ہے، اور انہوں نے اس کے لیے کیا ایکسکیوز دیا؟ انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں، اسلام جو ہے، جہاد جو ہے، اس کا کیا مقصد تھا؟ اقدامی جہاد کے ذریعے اسلام کی ریاست، اسلام کا دعویٰ پوری دنیا تک پہنچاتی ہے۔ تو انہوں نے اسے کیسے ریلیونٹ کیا کہ مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ اب تو دعویٰ انٹرنیٹ پہ ہو سکتا ہے، لہٰذا جہاد بالقلم کرو، دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، لہٰذا جہاد نعوذ باللہ غیر ضروری ہو گیا ہے۔ جبکہ میری بہنوں ہم قرآن میں 119 آیات دیکھتے ہیں جہاد کے بارے میں، تو بقول شاعر کہتا ہے شاعر کہ خود بدلتے ہی نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تو اس قسم کے لوگ ہمیں نظر آنے لگے۔ پھر بہنوں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور قسم کی، یہ تو ایک طرح کے لوگ تھے نا جو ہم نے دیکھے، اب ایک اور قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے اجتہاد کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں جی، اب تو اجتہاد جو ہے وہ بند ہو گیا، کیونکہ پہلے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل جیسا اعلیٰ پائے کا مجتہد لاؤ، ویسا تقویٰ لاؤ، پھر اجتہاد کرنا۔ تو بہنوں اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جیسے جیسے نئی چیزیں آتی گئیں، جیسے ٹرین ہے، پرنٹنگ پریس ہے، ٹیلی فون آیا، لاؤڈ اسپیکر تک کو حرام کر دیا گیا۔ یہ ایک ڈکلائن کی سوچ ہے۔ آپ سوچئے نا بہنوں کہ جب جینیٹک کلوننگ اور آرگن ٹرانسپلانٹ جو ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم اب کیسے معلوم ہوگا اگر آپ نے یہ دروازہ ہی بند کر دیا؟ تو ہم نے دو قسم کے رویے دیکھے کہ موجودہ دور میں جو ہم نے دیکھا بگڑا ہوا تصور ہے، اس میں کیا کیا کہ کچھ نے تو دروازہ ہی توڑ دیا اور کچھ نے دروازہ بند کر دیا۔ اور پھر ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اجتہاد کریں گے، جبکہ ان کی کیپیسٹی ہی نہیں، یعنی وہ اجتہاد کی شرائط پہ پورا ہی نہیں اترتے، یعنی کہ وہ غلط چابی سے دروازہ کھول رہے ہیں۔ تو بہنوں بغیر قرآن و سنہ کے مزاج کو سمجھے ہم ایسے لوگ دیکھ رہے ہیں جو مسئلے کا حل نکال رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں نا اس وقت سامنے کہ اسلام کے قطعی اور واضح احکامات میں اجتہاد شروع کر دیا انہوں نے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک قطعی حکم ہے، شریعت کا نفاذ ہوگا، اس قطعی حکم کو جو مسلمانوں پہ فرض ہے، اس کے بارے میں انہوں نے اس گروہ نے جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا کہ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ جو ہے وہ اس گروہ نے تو کہا کہ جی شریعت ہی آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی، نعوذ باللہ۔ چنانچہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ شریعت کو ایسے تبدیل کیا جائے کہ موجودہ سرمایہ دارانہ نظام کے ساتھ وہ ٹکرائے نہیں بلکہ اس کے ساتھ مطابقت پیدا ہو جائے۔ یعنی سرمایہ دارانہ نظام اگر سود کے بغیر نہیں چل سکتا تو یہ کہتے ہیں کہ علماء سے کہتے ہیں کہ بھئی اس کے لیے کوئی گنجائش پیدا کریں، اور علماء اجتہاد کریں اور سود کو بھی حلال کر دیں تاکہ بینکنگ کا نظام بھی چلتا رہے۔ اسی طرح یہ اس طرح کے لوگ ہیں جو اقوام متحدہ کی چھتری تلے IMF اور ورلڈ بینک کے سودی پروگرام پہ کوئی آنچ نہیں آنے دینا چاہتے۔ حتیٰ کہ جدیدیت پسند یہ کہتے ہیں چونکہ کہ عالمی سیاسی حالات تبدیل ہو گئے ہیں، لہٰذا ماضی کی طرح فوج کشی یعنی جہاد کے ذریعے جو ہے وہ اپنی سرحدوں کو پھیلانا اور ریاست کو وسیع کرنا جو ہے وہ بھی اب ناممکن ہو گیا ہے۔ نہ کسی ایک مضبوط ملک پہ مسلمان اب خلافت قائم کریں گے، نہ اس کو پھیلا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اقوام متحدہ کے چارٹر اس کی اجازت نہیں دیتے، لہٰذا ہم اپنے اقوام متحدہ کے چارٹر سے چلیں گے اور ہمارے رب کا چارٹر لپیٹ کے جزدان میں بند کر دیں گے۔ تو بہنوں، ریشنل تھنکنگ یعنی عقل کے اس غلط استعمال نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، جبکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ اجتہاد کے لیے انسانی عقل جو ہے وہ کوئی کسوٹی اس کو نہیں بنایا جا سکتا۔ دیکھیے یہاں پہ ایک حدیث کیا بتا رہی ہے ہمیں کہ بے شک اللہ علم کو اس کے بعد کہ تم کو دیا ہے ایک دم سے نہیں اٹھا لے گا، بلکہ اسے اس طرح ختم کرے گا کہ علماء کو ان کے علم کے ساتھ اٹھا لے گا، پھر کچھ جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے، ان سے فتویٰ پوچھا جائے گا اور وہ فتویٰ اپنی عقل کے مطابق دیں گے، بس وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے۔ تو بہنوں، صحیح بخاری کی اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ عقل کو ریفرنس پوائنٹ نہیں بنایا جا سکتا۔ اس طرح اس حدیث کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جو اسلام میں جو ماخذ ہیں، یعنی جہاں سے ہم کسی بھی مسئلے کا حل اخذ کرتے ہیں، وہ صرف قرآن اور سننا ہے۔ مجتہد بھی اپنی بات قرآن اور سننا سے ثابت کرے گا۔ اور اس بارے میں حضرت ابوبکر کا ایک مشہور واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ جب ابو جہل نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا تمہاری عقل مانتی ہے کہ ایک شخص ایک ہی رات میں بیت المقدس کا سفر کر کے واپس مکہ آ سکتا ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر جب اس نے یہ کہا کہ یہی آپ کے دوست محمد فرما رہے ہیں، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا اگر تو یہ محمد نے فرمایا ہے تو میں اس واقعے کی ابھی اور اسی وقت تصدیق کرتا ہوں۔ بس ابو بکر نے عقل پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو ترجیح دی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اور جس نے قرآن میں اپنی رائے، اپنی عقل یا رائے کے ساتھ کچھ کہا، بس چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے یہ۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے فرماتے ہیں جس نے قرآن میں اپنی عقل سے کچھ کہا اور پھر اس کی رائے اتفاقاً درست نکلی، بس تحقیق اس نے خطا کی۔ یہ جامع ترمذی اور سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ یعنی ایک شخص قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے احادیث اور اجتہاد کی اصولوں کو پس پش ڈال دے اور محض اپنی عقل اور رائے کے تیر چلائے اور وہ نشانے پہ بھی لگ جائے، تب بھی اس نے ایک گناہ کا عمل کیا، کیونکہ اسے نصوص کی تشریح میں محض عقل کو ماخذ بنانے کی اجازت ہی نہیں۔ تو پھر بہنوں، ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سے شرعی ماخذ ہیں جن سے اجتہاد کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا نا کہ ادھر تو نہیں کیا جا سکتا اجتہاد، تو پھر کہاں سے کیا جاتا ہے؟ احکام شرعیہ یعنی شرعی دلائل کے ماخذ قرآن، سنہ، اجماع صحابہ اور قیاس، یہ 4 ماخذ ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں قرآن کی تعریف کیا ہے؟ وہ کلام اللہ جو الفاظ اور معنی میں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبریل امین کے ذریعے نازل کیا، جو معجزہ ہے اور جس کی تلاوت کے ذریعے عبادت ہوتی ہے، اور یہ ہم تک تواتر سے منقول ہے۔ تو تواتر کیا چیز ہے ذرا یہ ہم دیکھتے ہیں۔ وہ جس کو تابعین کی ایک جماعت نے تابعین کی ایک جماعت سے اور انہوں نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت سے اس شرط پہ روایت کیا ہو کہ ان کا جھوٹ پہ متفق ہونا ناممکن ہو۔ اور بہنوں، ہم جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں یہ کوئی عام لوگ نہ تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر ان کے بعد والے اور پھر ان کے بعد والے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس طرح سے قرآن تواتر کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح ہم سنہ کو دیکھتے ہیں۔ سنت کی تعریف کیا ہے؟ قول یا فعل یا اقرار میں سے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وارد ہوا، یعنی کہ سنت بھی قرآن کی طرح ایک شرعی ماخذ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے۔
حتیٰ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عمل پہ خاموش رہیں تو وہ بھی شرعی دلیل بن جاتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں تیسرے ماخذ کو، یعنی کہ اجماع صحابہ۔ اجماع صحابہ کی تعریف، اس کو دیکھیں گے ایک نظر ہم۔ کسی واقعے کے بارے میں یہ اتفاق، یعنی صحابہ کا یہ اتفاق کہ وہ حکم شرعی ہے، وہ اجماع صحابہ کہلاتا ہے۔ چونکہ ساری قرآنی آیات محفوظ ہیں، اس لیے یہ گنجائش فقط سنت میں ہے۔ وہی اجماع معتبر ہو سکتا ہے جس سے وحی کا انکشاف ہو، یعنی کسی شرعی دلیل کا انکشاف ہو جو حدیث کی شکل میں ہم تک نہیں پہنچی مگر اجماع کی شکل میں پہنچ گئی۔ یہ امر فقط صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے ممکن ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ دیکھا یا سنا ہو اور اس شرعی دلیل کو اجماع کی شکل میں نقل کیا ہو۔ اتنا مشکل نہیں ہے، چونکہ یہ تھوڑی ہم اس کو اس طرح دیکھیں گے نا، آسان کر کے ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا اور تمام ہی مسلمان جانتے ہیں کہ میت کو دفنانے میں جلدی کا حکم ہے، مگر اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کیا کر رہے تھے؟ ثقیفہ بنی سعدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین خلیفۃ الرسول کا انتخاب اور انعقاد کر رہے تھے، یعنی مسلمانوں کے لیے شرعی حکمران کا انعقاد، ریپلیسمنٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان رولنگ، یہ کام کر رہے تھے۔ اور اس پہ علماء کا اتفاق ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلی پریزنٹیشن میں بھی دیکھا تھا نا، یا خلافت الرسول فی اقامت الدین، تو خلیفہ کا انتخاب اجماع صحابہ سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ ہے اجماع صحابہ، جیسے ہم نے اس مثال سے سمجھا نا۔ تو پھر ہم چوتھے ماخذ کی طرف جاتے ہیں اور وہ ہے قیاس۔ قیاس کیا چیز ہے؟ قیاس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ ایک شے کے بارے میں قرآن یا سنت سے ایک حکم ثابت ہو اور اس کی بنیاد ایک شرعی علت ہو، دوسری شے کا حکم معلوم نہیں، لیکن یہ بات محقق ہو کہ پہلی شے کا حکم جس بنیاد پر آیا ہے وہی بنیاد یعنی کہ علت دوسری شے میں بھی موجود ہے، لہٰذا پہلی شے کا حکم دوسری پہ لگا دینا اور دونوں کو حکم میں یکساں کر دینا۔ تو بہنوں، اس میں ایک لفظ علت، اس کو ذرا سا دیکھتے ہیں اس کے کیا معنی ہے۔ اس کو کہیں گے لیگل ریزننگ، یعنی شرعی جواز۔ در حقیقت ذرا اس کو غور سے دیکھیں تو قیاس کوئی ماخذ نہیں بلکہ ماخذ سے حکم نکالنے کا ایک آلہ ہے، اگر آسان لفظوں میں اس کو سمجھنا چاہیں تو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو قیاس خود سکھایا، ان کا سکھانا ثابت ہے۔ ایک اوتھینٹک وہ واقعہ ہے کہ ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں فوت ہو گئی ہے اور اس نے روزہ رکھنے کی منت مانی تھی، کیا میں اس کی طرف سے روزہ رکھ سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دیکھتی نہیں کہ اگر تمہاری ماں نے کوئی قرض لیا ہوتا تو کیا اس کی طرف سے تم اسے نہ لوٹاتی؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اپنی ماں کی طرف سے روزہ رکھ لو۔ تو ہم اس واقعے کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ کس طرح اللہ کے رسول نے لوگوں کو قیاس کرنا سکھایا، لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عقل سے علت نہیں بنائی جا سکتی، یعنی کہ قیاس صرف تب ممکن ہے جب حکم شرعی کی علت جو ہے وہ شارع یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نص میں موجود ہو، اور اسی طرح عقلی علت کا استعمال جائز نہیں، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی عقل سے جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے دلیل دیے بغیر اپنی عقل سے جو ہے کوئی علت نکال کے لے آئیں، وہ موجود ہے آلریڈی، اللہ تعالیٰ نے اسے ڈال کے بھیجا ہے۔ تو بہنوں، یہ ہم نے دیکھے کہ شرعی ماخذ یعنی کہ جن کے ذریعے سے مجتہد اجتہاد کر کے ان ماخذ کے ذریعے سے ہر نئے آنے والے مسئلے کا حل نکال کے لے کر آتا ہے، قرآن، سنت، اجماع صحابہ اور قیاس۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ شریعت میں کہاں اجتہاد کی گنجائش ہے اور کہاں نہیں ہے۔ شریعت میں احکامات کی دو اقسام ہیں، قطعی یعنی کہ واضح احکامات، ان میں اجتہاد کی کوئی گنجائش اور اجازت نہیں، اور دوسرے قسم کے ظنی یعنی ایک سے زیادہ، یہ اردو کا ظنی ہے، خیال رکھیے گا، عربی زبان میں ظنی سے مراد ایک سے زیادہ مفہوم والے احکامات ہیں، اور یہی میری بہنوں ان میں اجتہاد کی گنجائش ہے۔ یہ جو ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں مجتہد اجتہاد کرتا ہے، یہ ڈومین ہے مجتہد کا۔ اچھا جی، ہم دیکھتے ہیں قطعی دلائل کیا ہے، یعنی کہ قطعی اور واضح احکامات، اور ظنی یعنی ایک سے زیادہ مفہوم والے احکامات۔ یہ جو قطعی احکامات ہیں نا، قطعی دلائل پہ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی وہ قرآنی آیات، متواتر احادیث جن کے ایک سے زیادہ معنی نہیں نکل سکتے، اور اسی طرح ظنی ایک سے زیادہ مفہوم والے احکامات ظنی دلائل پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ تمام قرآنی آیات اور وہ احادیث جو ایک سے زیادہ معنی پہ دلالت کرتی ہیں، اور وہ احادیث جن کی روایات قطعی نہیں،
مثال اس کی ایک دیکھ لیتے ہیں، حدیث احاد، یعنی جن کے راویوں کی، جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا نا، جن کے راویوں کی تعداد ہر طبقے میں بے شمار ہے، تو یہ احاد حدیث کون سی ہے؟ جن کے راویوں کی تعداد تینوں ادوار میں متواتر سے کم ہو. ہم نے متواتر کو پہلے دیکھا تھا نا. تو یہ یہاں پہ پھر ڈومین ہے کہ ضنی جو احکامات ہیں یا ضنی جو دلائل ہیں ان کے ذریعے سے جو ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اور اجتہاد کی اجازت صرف ضنی دلائل میں ہے. اب ہم ذرا اس کی مثالیں دیکھتے ہیں. یعنی کہ ابھی ہم نے بات کی نا، قطعی دلائل وہ تمام قرآنی آیات اور متواتر احادیث ہیں جن کے ایک سے زیادہ معنی نہیں نکلتے. تو جناب اس کی تھوڑی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں زیادہ کلیئر ہو جائے گا. مثال کے طور پہ عقیدہ وہ قطعی ہوتا ہے نا. دن کی 5 نمازیں الحمدللہ آپ کو کہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ملے گا. لیکن رفع یدین کا حکم کیا ہو جاتا ہے؟ ضنی. ہم نے ابھی بات کی تھی نا، ضنی دلائل وہ تمام قرآنی آیات اور احادیث ہیں جو ایک سے زیادہ معنی پہ دلالت کرتی ہیں. تو مسلمان یہ جانتے ہیں کہ رفع یدین کا جو حکم ہے وہ ایک ضنی حکم ہے. تو جس مجتہد کو جو مسلمان فالو کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کی کیا رائے ہے اس کے اوپر، اور وہ اس رائے کو فالو کرتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نماز کی فرض رکعتیں بالکل قطعی ہیں یہ. اسی طرح رمضان کے روزے قطعی ہیں. چور کا ہاتھ کاٹ دو قطعی حکم ہے. اب کتنا کاٹو اس میں ضن ہے. الحمدللہ یہ مثالیں دیکھ کے اب ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہے نا. تو بہنوں اس کو ایک اور مثال سے دیکھتے ہیں. قرآن کی ایک آیت ہے، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. قرآن کی آیت بتا رہی ہے اور متعلقہ عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 قروء تک. سورہ بقرہ کی یہ 228ویں آیت ہے. تو بہنوں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ قروء جو ہے وہ عربی قواعد و ضوابط کے مطابق حیض یا طہر، یعنی جب عورت پاک ہو جاتی ہے، دونوں کے معنی میں لیا جا سکتا ہے. چنانچہ یہ جاننے کے لیے ایک مجتہد اجتہاد کرتا ہے کہ شارع یعنی اللہ تعالیٰ کی مراد یہاں پہ کیا ہے، یعنی کہ حیض ہے یا طہر ہے. لہٰذا ایک مجتہد اس قرآنی لفظ کو سمجھنے کے لیے عربی لغت اور اس مسئلے سے متعلق احادیث کی بنیاد پہ اجتہاد کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک مخصوص رائے تک پہنچتا ہے. تو بہنوں اب سمجھ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ایک لفظ کو سمجھنے کے لیے بھی ایک مجتہد نے کتنی محنت کی کہ اگر اس لفظ سے کیا مراد ہے. ثلاثۃ قروء کی جو قرآن کی آیت ہے، اب چونکہ قروء الحمدللہ عربی زبان اپنے معنی مفہوم کے ساتھ محفوظ ہے، تو قروء کے 2 ہی معنی نکل سکتے ہیں. لہٰذا ایک مجتہد آپ دیکھیں کتنی محنت کر رہا ہے کہ وہ اس میں جائے گا، عربی لغت کو سمجھتا ہوگا، یہ تمام چیزوں کو وہ سمجھے گا اور احادیث کو بھی دیکھے گا، پورے قرآن کی اس کو علم ہوگا، پھر وہ یہ اجتہاد کر کے اس مخصوص نتیجے پہ پہنچے گا کہ یہاں پہ شارع یعنی اللہ تعالیٰ کی یہاں کیا مراد ہے. تو بہنوں یہ ہم اتنی اس پہ کیوں محنت کر رہے ہیں؟ کیونکہ دوسری طرف ایسے بھی احکامات ہیں جو قطعی احکامات ہیں جن کا انکار کرنا جو ہے وہ کفر ہو جائے گا، یعنی کہ وہ قطعی دلائل سے ثابت ہے. تو نام نہاد اجتہاد کے ذریعے ان کا کوئی اور مفہوم گھڑنا جو ہے وہ کفر ہو جاتا ہے. اس کی مثال دیکھتے ہیں تو آسانی سے سمجھ میں آئے گا. مثال کے طور پہ قادیانی حضرات کے کافر ہونے کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ایک ایسے مسئلے میں اختلاف اور تعویل کی جو کہ قطعی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت. چنانچہ ہر اس حکم کا انکار انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے جو کہ قطعی دلیل پہ مبنی ہے. اور بہنوں مسلمانوں کے تمام مسائل میں جو اختلاف ہے فقط ان احکامات میں اختلاف ہے جو ضنی یعنی ضنی دلائل پہ مبنی ہے اور اسلام اس اختلاف کی اجازت دیتا ہے. اور اس کے نتیجے میں امت میں تربیت یافتہ مجتہدین تیار ہوتے ہیں جو نئے آنے والے مسائل پہ قرآن اور سنت سے شرعی حل نکالتے ہیں اور امت میں جمود یعنی کہ اسٹیگنیشن نہیں ہوتی. تو بہنوں اللہ نے گنجائش رکھی ہے ضنی دلائل میں اجتہاد کی اور مجتہد اجتہاد کرتے ہیں. رسول اللہ نے اجازت دی ہے تو مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن اور سنت میں اجتہادی اختلاف کی گنجائش کیسے ہے. اجتہادی اختلاف کی اجازت، یہ حدیث ہے، اس کے راوی عبداللہ ابن عمر ہے، یہ صحیح بخاری سے ہے. غزوہ احزاب کے اختتام والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی نماز عصر نہ پڑھے سوائے بنو قریظہ پہنچ کر. بعض حضرات کی عصر کی نماز کا وقت راستے ہی میں ہو گیا. ان میں سے کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا کہ ہم راستے میں نماز نہیں پڑھیں گے جب تک بنی قریظہ پہنچ نہ جائیں. بعض صحابہ نے کہا بلکہ ہم نماز پڑھیں گے کیونکہ رسول اللہ کے اس فرمان سے یہ مراد نہ تھی. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں میں سے کسی گروہ کی سرزنش نہیں فرمائی. میں نے اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ نے ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لفظی معنی مراد لیا اور کچھ صحابہ نے مفہوم مراد لیا، یعنی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اس سے مراد محض عجلت یعنی تیزی سے نکل کے پہنچنا مقصود تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اپروو کیا، کسی کی بھی سرزنش نہ کی.
इसके बाद ताबईन, तबा ताबईन में भी इज्तिहादी इख्तलाफ होता था। ना कोई किसी को मलामत करता था, ना कुफर के फतवे लगाता था, और मुज्तहिदीन हर दौर हर नस्ल में पैदा होते रहे और ज़न्नी दलाइल को जिनको अल्लाह ने रखा है उसमें इख्तलाफ करते रहे। ये शरीयत का मिजाज है। तो अब हम ये देखते हैं कि इज्तिहाद के लुग़वी मायने क्या है। इज्तिहाद जो लफ्ज़ है वो लुग़वी से मुराद, पहले तो ये बता दूं कि हम लुग़वी मायने क्यों देख रहे हैं, ये लिंग्विस्टिक इसकी मतलब है। यानी कि इसके बाद हम एक और भी देखेंगे जो शरई मानी, यानी अल्लाह ताला ने उस लफ्ज़ को एक ख़ास मायने अता कर दिए, तो अब जब हम उसे इस्तेमाल करेंगे तो शरई मानी में इस्तेमाल करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि पहले इज्तिहाद के लुग़वी मायने क्या है, फिर हम उसकी शरई मानी लेंगे। मिसाल के तौर पे इसको एक और मिसाल देती हूँ। अभी तो मैंने आपके सामने जहादा रखा है ना, ये भी रूट वर्ड है जिहाद, यानी कि इज्तिहाद का। जैसे सलात अरबी में दुआ को कहते हैं। अब अगर कोई हिंदू हाथ उठा के दुआ मांगे और कोई दूसरा शख्स कहे कि हिंदू बड़ी अच्छी सलात कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं भाई, आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि अब ये लिंग्विस्टिक मानी में इस्तेमाल नहीं हो रहा। ठीक है, सलात के मानी दुआ के थे, लेकिन जब अब हम इस सलात का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो इससे मुराद वो खास तरीका इबादत है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ। तो अब जब हम ये लफ्ज लेंगे तो अब ये स्पेसिफिक हो जाएगा। ऐसे ही हम लफ्ज ज़कात को देखते हैं कि उसके मानी बज़ाहिर तो पाक करना है, लेकिन जब इसके शरई मानी मुराद लिए जाएंगे तो क्या है कि एक ख़ास माल की अमाउंट है जो आपके पास 1 साल तक रखी रहेगी। तो उस पर हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि किस तरह आप 2.5% उसका निकालेंगे, और इस तरह से ये ज़कात है। तो जनाब हम ये देख रहे हैं कि ये जहादा रूट वर्ड है। अब हम अपने इज्तिहाद के भी रूट वर्ड को देखते हैं, और यही जो है वो जहाद का भी रूट वर्ड है और इज्तिहाद का भी, जहादा। और इसके लुग़वी मायने क्या है? इसके लुग़वी मायने अटमोस्ट कोशिश करना, स्ट्रगल करना। और हम ये क्यों देख रहे हैं इसको इतना, इस हद तक जाके लुग़वी मायने को? इसलिए कि हम ये देखते हैं कि ऐसे स्पीकर्स हैं जो लिंग्विस्टिक मायने यानी लुग़वी मायने यूज़ करके शरई मानी को बेअसर कर देते हैं। इसीलिए अब हम दोनों तरह के मायने देख रहे हैं, ताकि अगर इसका कोई मिसयूज़ किया जाए तो हम उसे वहीं पकड़ लें। तो इज्तिहाद के लुग़वी मायने आपके सामने आ गए। तारीफ क्या है? किसी अमर की तहकीक में अपनी पूरी ताकत सर्फ कर देना, यहाँ तक कि उसमें तकलीफ और मुशक्क़त लाजिम आए। अब हम देखेंगे इस्लामी शरिया टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे तो शरई मायने मुराद लेंगे, और शरई मायने क्या है वो भी देख लेते हैं। इज्तिहाद की शरई तारीफ अहकाम शरइया यानी शरई दलाइल से, शरई दलाइल तो हमने देख लिया ना पीछे, जन की तलाश में अपनी पूरी ताकत इस तरह सर्फ कर देना कि इसमें मजीद तलाश के लिए अपने में आजिज़ी महसूस हो, यानी कि पूरी ताकत सर्फ कर देना, महज वो ऊपरी सी नज़र जो है वो इससे खारिज हो जाएगी। ठीक है ना? यानी कि अगर कोई शख्स जो है वो ये कहता है कि हाँ मैंने एक नज़र देख लिया सब कुछ और अब मैं ये मायने निकाल के ले आया हूँ, किसी भी जन्नी मामले में किसी भी कहीं पे अगर 2 मायने निकल रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? नहीं भाई, ये पूरी जो है आपने पूरी ताकत नहीं लगाई। और ये जो हम देख रहे हैं ना इज्तिहाद की शरई तारीफ, मेरी बहनों, इस तारीफ को उलमा और फ़ुक़हा ने किताब और सुन्ना से अखज़ किया है। इसमें हो सकता है कि आपको किस किताबों में, फ़िक़्ही किताबों में अल्फाज आगे पीछे मिले, लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हर जगह सही यही नज़र आएगा। और इसकी एक मिसाल है अल-अहकाम फ़ी उसूलिल अहकाम में इमाम अहमदी और इमाम शौकानी ने भी इसको बयान किया है। तो हमने ये देखा कि इसमें पूरी ताकत सर्फ नहीं की उसने अगर, तो वो फिर इज्तिहाद नहीं होगा, है ना? यानी कि अगर सतही नज़र है तो वो फिर खारिज हो गया, वो इज्तिहाद नहीं माना जाएगा। इसी तरह हम ये देखते हैं कि एक और लफ्ज़ जो है इसमें इंपॉर्टेंट है कि इस तलाश से अकीदा और क़तई अहकामात बिल्कुल खारिज है। यानी अगर कोई शख्स आके ये कहता है कि मैं मुजतहिद हूँ, मैंने क़तई हुक्म में जो है वो इज्तिहाद कर लिया या अकीदे में इज्तिहाद किया है, तो वो भी नहीं माना जाएगा, आप उसको फ़ौरन रद्द करेंगे। और इसी तरह हम ये देखते हैं कि शरई दलील के बगैर किसी भी राय या इज्तिहाद की कोई हैसियत नहीं रहती। यानी अगर कोई अक़ली दलील ले आए तो भी इज्तिहाद नहीं हुआ। शरई दलील बयान करना उसका ज़िम्मा है, यानी उस मुज्तहिद का ज़िम्मा है। तो इस डेफिनेशन की रोशनी में मेरी बहनों हम ये देखते हैं कि मुज्तहिद की क्या तारीफ होगी। मुज्तहिद की तारीफ वो शरई कवानीन का वो माहिर जो नुसूस यानी कुरान और सुन्ना से शरई अहकामात अखज़ करने की इस्तेदाद रखता हो। ये समझना ज़रूरी है कि इज्तिहाद मुज्तहिद की अपनी पसंद नापसंद पे मबनी नहीं होता, बल्कि ये फ़कत कुरान और सुन्ना में वारिस शुदा अल्लाह ताला के अहकामात को समझने और तलाश करने का नाम है। इसी तरह दूसरी चीज़ भी हम देखते हैं कि
اسی لیے مجتہد شرعی مصادر سے دلیل پیش کرنے کا پابند ہے تاکہ دیگر علماء اور مقلدین اس کو چیک کر سکیں۔ تو اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مجتہد کے لیے کچھ لازمی شرائط ہیں۔ دیکھیے میری بہنوں، جس طرح انگریزی پڑھنے والا فقط آئین یا پاکستان پڑھ کے، آئین پاکستان کو پڑھ کے یا پینل کوڈ کو پڑھ کے قانونی ماہر نہیں بن جاتا، ایسے فقط عربی کی تھوڑی بہت سمجھ یا قرآن اور حدیث کا ترجمہ پڑھ لینے سے انسان نصوص سے شرعی احکامات اخذ کرنے کی صلاحیت حاصل نہیں کر لیتا۔ یہ جو اجتہاد کی شرائط اور اصول ہم دیکھ رہے ہیں نا، لازمی شرائط، یہ فقہ کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کیا کیا شرائط ہے۔ فصیح عربی سے اس کو آگاہی ہونی چاہیے، عربی زبان سے اس کو اس پہ دسترس ہو، اور محض ترجمہ پڑھ کے، یعنی کہ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں نا، لوگوں نے ترجمہ پڑھا اور اس ترجمے سے پھر وہ کوئی حکم نکال کے لا رہے ہیں کہ ہاں میں نے یہ قرآن کا ترجمہ پڑھا، دیکھیں یہاں یہ لفظ ہے، اس کے یہ معنی ہے۔ آپ تو خود عربی پہ ہی دسترس نہیں رکھتے، کچھ آئیے کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے جو ہے وہ قرآن کو یہ سمجھا اور اب میں اس میں سے یہ چیز سمجھ کے لایا ہوں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ عربی سے آگاہی ایک شرط ہے۔ اسی طرح اصول فقہ سے آگاہی، یہ بھی ایک شرط ہے۔ یہ متعین اصول ہیں جن کو بنیاد بنا کے مجتہد ایک حدیث کو دوسری حدیث پہ ترجیح دیتا ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آیات کی تفسیر جو ہے، قرآن کی تفسیر اور علم الحدیث پہ بھی اس کو دسترس ہونی چاہیے۔ ان قواعد کی سمجھ کے بغیر ایک شخص خود اجتہاد کرنا تو دور کی بات بہنوں، دوسرے مجتہد کے اجتہاد کو سمجھنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کی تفسیر اور علم الحدیث پہ دسترس کی جو ہم بات کر رہے ہیں، اس کے لیے یہ اسی لیے ہے سب کچھ کہ یہ اس طریقے سے جو ہے مجتہد جو ہے وہ اپنے کام کی دلیل پیش کرنے کا پابند ہو جاتا ہے۔ یہ تمام شرائط کے بعد جو ہے، اس کے بعد بھی جب وہ اجتہاد کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کام کی دلیل پیش کرے، یعنی ہر مجتہد اخذ شدہ حکم کے لیے شرعی ماخذ قرآن اور سنت سے دلیل پیش کرنے کا پابند ہوتا ہے تاکہ دیگر علماء اور مقلدین اس حکم کی جانچ پڑتال کر سکیں۔ اور یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ شرعی دلیل بیان کرنا اس کا ذمہ ہے بڑے سے، کیونکہ بہنوں آج اس ڈکلائن کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں ایک مشہور ٹی وی چینل پہ کوئی بہت بڑے عالم جو ہے وہ کوئی مسئلے مسائل بتا رہے ہوں گے، جیسے ہمارے یہاں عالم آن لائن ٹائپ کا چینل ہوگا کوئی، تو کسی صاحب نے کوئی سوال پوچھا، ان بڑے عالم نے جواب دے دیا، تو ان صاحب نے ان سے کہا کہ آپ دلیل بیان کریں، تو ان کو تو بڑا غصہ آ گیا، انہوں نے کہا میں اتنا بڑا عالم ہوں، میں بھی دلیل پیش کروں گا۔ جی بالکل، یہ مسلمانوں میں یہ بات بہت کامن تھی کہ وہ اس طرح سے بغیر دلیل کے نہیں لیتے تھے۔ ایک مجتہد جو اپنی تمام شرائط بھی پورا کر رہا ہے، اس سے بھی جو ہے وہ اس کی دلیل مانگتے تھے۔ اور بہنوں یہ کوئی اتنی عجیب بات تو نہیں ہے نا، آج ایک ریسرچ سائنٹسٹ اپنا مقالہ پیش کرے اور وہ ایویڈنس نہ بیان کرے تو اس کی وہ جو مقالے کی ہے کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ آج ہم نے اس بات کو نہ سمجھے کہ ایک مجتہد بھی اپنی بات کی دلیل کے جو ہے وہ اس میں اس کی جہاں سے وہ نص سے وہ نکال کے لایا اس دلیل کو وہ پیش کرے گا۔ تو بات یہ ہوا کہ وہ ڈکلائن مسلمانوں کا جو آیا، اس کے بعد لوگوں نے دلیل پوچھنا جو ہے وہ چھوڑ دی۔ تو آج ہم اسی لیے دوبارہ ان تمام چیزوں کو ریوائیو کر کے سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح مسلمان کسی بھی مسئلے میں اس کو دیکھا کرتے تھے چیزوں کو۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اجتہاد کا پروسیس کیا ہوتا ہے۔ اجتہاد کے جو پروسیس ہے اس کے دو پہلو ہیں، ٹھیک ہے۔ اول، اس مسئلے کی حقیقت کو سمجھنا جس کے لیے شرعی حکم کی تلاش ہے، ٹھیک ہے۔ مجتہد کیا کرے گا؟ تحقیق المناط کرے گا، یعنی کہ کوئی نیا مسئلہ آیا، کوئی نئی ریالٹی ہو تو اس کو اچھی طرح سمجھے گا، اس کو ریسرچ کرے گا، اس کے تمام پہلوؤں کو سمجھے گا، یہ ہے تحقیق المناط۔ اور پھر کیا کرے گا؟ اس مسئلے کے بارے میں قرآن اور سنت میں وارد اللہ تعالیٰ کے احکامات کو غالب ظن کی بنیاد پر اخذ کرنا، یہ ہے مجتہد کا کام، اجتہاد کا پروسیس۔ اس کو تھوڑا مثال سے سمجھتے ہیں، مشکل نہیں لگے گا۔ پھر بانجھ پن کا علاج، مثال کے طور پہ اب لیٹسٹ دور میں آتا ہے بانجھ پن، ایک پرانی انسانوں کی بیماری ہے، تو ایک نیا علاج آتا ہے، وہ ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی۔ اب مسلمانوں کو پریشانی ہے کہ یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان تو اللہ کے حکم کا پابند ہے نا، وہ تو اس سے باہر نہیں نکلے گا۔ اب مجتہد اس کی تحقیق المناط کرے گا، پھر مسئلے کا حل نکال کر لائے گا۔ مثال کے طور پہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ جب اجتہاد ہوا تو پھر یہ ہمارے سامنے آتے ہیں یہ حل کہ شوہر کا اسپرم ہے اور ماں کا اووم ہے، تو پھر یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی جائز ہے۔ کسی اور مرد کا اسپرم لیا گیا تو یہ حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح میری بہنوں، لائف سپورٹ ہو سکتی ہے، یعنی وینٹیلیٹر پہ ڈالنا جائز ہے کہ نہیں ہے، آرگن ڈونیشن ہو سکتا ہے یا نہیں، یا کلوننگ پر تک پہ اجتہاد ہوا ہے۔ تو الحمدللہ اس پروسیس کے سمجھنے کے بعد ہم اجتہاد
صحیح اجتہاد کو غلط اجتہاد سے الگ کر سکیں گے، کیونکہ اب ہم سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو بہنوں پھر اب ہم ایک اور چیز کو دیکھتے ہیں، کیا اسلامی ریاست میں اجتہادی اختلاف کیسے حل ہوگا، یعنی کہ وہ کیسے طے کیا جائے گا۔ دیکھیے میری بہنوں، آج مغربی معاشرے میں بھی اسقاط حمل سے لے کر کلوننگ تک بے شمار مسائل میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ دیکھیں انسانوں کا معاشرہ ہے نا، ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ جس دن میں قرآن اور سننا جو ہے وہ نافذ ہو جائیں گے تو اختلاف ختم ہو جائے گا، لیکن اختلاف کو حل کرنے کی صورت نظر آ جاتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی معاشرے میں بھی بڑے اختلاف ہیں، لیکن یہ ان کے لیے انتشار کا باعث نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ جمہوری نظام میں ایک رائے کو نافذ کرنے کا طریقہ ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ وہ ہے اکثریت کی بنیاد پہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے لوگوں کے نمائندے جو ہے وہ ووٹنگ کے ذریعے مسئلے کو حل کرتے ہیں، جس نے جہاں زیادہ ووٹ پڑ گئے وہ چیز رول آف دا لینڈ بن جاتی ہے۔ لیکن میری بہنوں، اسلام کا طریقہ جو ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ اسلام میں یہ اصول ہے، یہ فقہ کا اصول ہے کہ سلطان نئے مسائل کے لیے بقدر ضرورت نیا حل تلاش کرتا ہے۔ یعنی اسلام میں خلیفہ ہی وہ اتھارٹی ہے جو یا تو خود اجتہاد کرے گا یا پھر مجتہدین سے کہے گا کہ اجتہاد کریں۔ جیسے ہم خلفائے راشدین کے بارے میں دیکھتے ہیں نا کہ وہ خود مجتہد ہوتے تھے، تو اگر وہ خود مجتہد ہو تو وہ اجتہاد کرے گا، اور ورنہ پھر وہ مجتہدین کو اپوائنٹ کرے گا، کہے گا کہ اب آپ اجتہاد کریں اور اس مسئلے کا حل نکال کے لے کر آئیں۔ اچھا جناب، پھر کیا ہوگا؟ جب مجتہدین اختلاف کریں گے تو اب خلیفہ کی ذمہ داری ہے، امام کا ایک حکم اختلاف کو دور کر دیتا ہے، تو خلیفہ کیا کرے گا؟ سب سے مضبوط رائے کو اڈاپٹ کر لے گا، تبنی کر لے گا، یہ خلیفہ کا کام ہے۔ اور جب خلیفہ اڈاپٹ کرے گا تو یہ رول آف دا لینڈ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، امام کا حکم ظاہری اور باطنی طور پہ نافذ ہوتا ہے، اس کی اطاعت فرض ہو جائے گی، تمام قاضی اور عوام اس پہ عمل کریں گے، جو مخالف بھی ہیں وہ اپنا اجتہاد پڑھیں گے پڑھائیں گے، مگر عمل خلیفہ کی رائے پر ہوگا۔ یہ ہے اسلام کا طریقہ، جس کے ذریعے سے ریاست میں اجتہادی اختلاف یعنی الگ الگ رائے اگر مجتہدین اجتہاد کر کے لا رہے ہیں تو ان کو کیسے نافذ کیا جائے گا۔ اور میری بہنوں، یہ اسلام کا طریقہ ہے، اس پہ اتباع صحابہ ہے۔ اسی اصول کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دوران صحابہ کی اکثریتی رائے کو مسترد کرتے ہوئے اپنی رائے کو نافذ کیا۔ ہم جانتے ہیں نا کہ جیسے حضرت ابوبکر اپوائنٹ ہوئے تو 3 لشکر ایک ساتھ روانہ کیے جانے تھے، ٹھیک ہے، ایک موانین زکوٰۃ کے خلاف، ایک جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کے خلاف، اور تیسرا رومیوں کے خلاف لشکر کشی۔ اور اس وقت صحابہ میں سے اکثر کو یہ خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس طرح مدینہ کمزور پڑ جائے گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے اپنے اس اجتہاد کو نافذ کیا، اور الحمدللہ پھر صحابہ نے ان تمام یہ تمام جو ہمارے سامنے اصول ہیں ان کی وجہ سے ان کو فالو کیا۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ اجتہادی اختلاف ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران بھی رہا، لیکن امت کو اپنے اجتہادی اختلاف حل کرنے کا طریقہ آتا تھا، اس وجہ سے تفرقہ یا انتشار نہ ہوا۔ دیکھیے میری بہنوں، انتشار کب ہوتا ہے؟ انتشار اس وقت ہوتا ہے جب مسلمانوں کے اتنے سارے امیر ہوں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جملہ کب کہا حضرت ابوبکر صدیق نے کہ مسلمانوں کے لیے یہ حرام ہے کہ ان کے 2 امیر ہوں۔ یہ اجماع صحابہ ہے، سیرہ ابن اسحاق سے ہے کہ مسلمانوں کا امام ایک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا۔ اب یہ کب کا واقعہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، ثقیفہ بنو سعدہ میں اکثر صحابہ کی موجودگی میں حضرت ابوبکر یہ الفاظ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا جانشین کا انعقاد ہو رہا تھا، اور یہ رائے آئی کہ 2 خلیفہ دو خلفاء کا انتخاب کر لیا جائے، اور حضرت ابوبکر تمام صحابہ کی موجودگی میں یہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا کہ حرام ہے کہ ان کے 2 امیر ہوں، اور اگر مسلمانوں کا ایک امام نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ان کے معاملات اور عقائد میں تفرقہ پیدا ہو جائے گا، ان کا اتحاد تقسیم ہو جائے گا، ان میں جھگڑے اور فساد پیدا ہو جائیں گے، سنت ختم ہو کر رہ جائے گی، بدعت پھیل جائے گی، فتنہ جڑ پکڑے گا، اور یہ کسی کے حق میں نہیں ہوگا۔ ایسا لگ رہا ہے نا آج ہماری کیفیت بالکل یہی ہو گئی ہے، ایک ایک لفظ ہماری آج کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ تو بہنوں، آج حضرت ابوبکر تو کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے کہ ان کے 2 امیر ہوں، اور آج مسلمانوں کے 57 امیر بنا لیے گئے،
اور پھر مسلمان جو ہے اس غلط فہمی میں بھی مبتلا ہو گئے کہ اچھا تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اجتہاد پارلیمنٹ میں کر لیتے ہیں. ہم نے پہلے بات کی تھی نا کہ مسلمان اس حد تک مروب ہو گئے تھے کہ وہاں سے ویسٹ سے آنے والی ہر چیز ان کے اوپر تھوپی بھی گئی, تو انہیں یہ لگا کہ اچھا اب اس کے ذریعے ترقی ہو سکتی ہے. تو پھر کیا رائے آئی کہ ٹھیک ہے اب اجتہاد تو چھوڑ نہیں سکتے, لہٰذا پارلیمنٹ میں اجتہاد کر لیتے ہیں. تو اب ہم ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا سوچ ہے. یہ مغربی مستشرقین قسم کے لوگ ہیں جو یہ سوچ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بہنوں ذرا ایک نظر دیکھیں تو صحیح کہ پارلیمنٹ میں ہوتا کیا ہے. پارلیمنٹ میں قانون کا جو ماخذ ہے, ہم نے ابھی تک ماخذ پہ کافی بات کی نا, وہ انسانی دماغ ہے. ٹھیک ہے, انسانوں کی اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہے. ٹھیک ہے نا, انسانی دماغ سے ایک مسئلے کا, انسانوں کے سوسائٹی میں آنے والے کسی مسئلے کا حل اگر اپنے دماغ سے نکالا اور پھر اگر اس میں 2-3 حل نکل آئے تو کیسے پھر اس کو نافذ کرنے کی کیفیت کیا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہاتھ اٹھا لیں, جتنے زیادہ لوگ, اگر اکثریت نے جو ہے وہ رائے دے دی تو پھر وہ فیصلہ کن ہو جائے گی. اب ذرا اجتہاد کو دیکھیں. اجتہاد میں قانون کے ماخذ صرف قرآن اور سننا ہے. ماخذ میں فرق دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ نہیں ہے کہ میری عقل جو ہے وہ اس میں مطمئن ہو رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے جناب, ابھی تو میری عقل پہ قرآن اور سننا پورا نہیں ہوتا رہا, لہٰذا میں کچھ اور چیز لا کے نافذ کر دوں. نہیں, اجتہاد میں قرآن کے ماخذ صرف اور صرف قرآن اور سننا ہے, اور قرآن اور سننا کے دلائل کی مضبوطی فیصلہ کن ہے. کیسا سامنے دونوں بالکل ایک دوسرے بالکل فرق ہے, دو بالکل الگ سسٹمز ہیں, ان کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. تو بہنوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح یہ پارلیمنٹ میں بات ہو رہی ہے نا, انسانوں کی اکثریت فیصلہ کن ہے, شریعت میں یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے. یعنی شریعت میں اکثریت کی بنیاد پہ احکامات اخذ کرنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی. ایک مسلمان ہر حکم کے لیے شرعی دلیل کا پابند ہوتا ہے, اور اس کی دلیل ہے یہ حدیث صحیح مسلم کی. جو کوئی ہمارے حکم, دین میں کوئی ایسا حکم یعنی قانون داخل کرتا ہے جو اس دین میں نہیں, تو وہ قانون مردود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر مسلمان, یعنی کہ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہر مسلمان ہر حکم کے لیے شرعی دلیل کا پابند ہوتا ہے. تو بہنوں ہم نے جیسے یہ آیت شروع میں بھی دیکھی نا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3. آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور نعمتیں تم پہ پوری کر دی, اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا. تو جب قیامت تک آنے والے ہر مسئلے کا حل قرآن اور سنت سے لیا جائے گا, تو پھر آج مسلمانوں کے سب سے اہم مسئلے یعنی ریاست کے قیام کے صحیح طریقے کو بھی یہیں سے اخذ کیا جائے گا. بہنوں ہم یہ بات کر چکے نا کہ جب مسلمانوں کی ریاست قائم تھی تب بھی مسلمان جو نئے مسائل آتے تھے ان پہ اجتہاد کرتے, لہٰذا ہمیں 100 سال پہلے کلوننگ پہ کوئی اجتہاد نہیں ملتا. اسی طرح 200 سال پہلے ریاست کے قیام کے طریقے پہ بھی کوئی اجتہاد نہیں ملتا. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو پچھلے 100 سال اب پورے ہوں گے مسلمانوں کی ریاست کو ختم ہوئے ہوئے. تو جیسے ہم نے یہ پورا پروسیس پڑھا نا, سمجھا نا اس کو, تو یہ ایک نیا مسئلہ اسلامی ریاست کے قیام کا صحیح طریقہ, اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اجتہاد, جو ہم نے پورا اس کا پروسیس پڑھا, اس کو کیسے ایک مجتہد نکال کے لائے گا ہمارے لیے, کہاں کہاں پہ مجتہد کا اسکوپ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اسلامی ریاست کے قیام کا صحیح طریقہ. آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں, کیونکہ پھر اسی کے جب ہم سب سے بڑے مسئلے پہ پہنچیں گے تو اس کے اوپر مجتہد تحقیق المنات کرے گا نا, جیسے ہم نے پروسیس آف اجتہاد میں دیکھا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پوری گلوب ہمارے سامنے آ گئی. سقوط خلافت 28 رجب 1342 ہجری بمطابق 3 مارچ 1924 مسلمانوں کی ریاست ختم ہو جاتی ہے, خلافت کا سقوط ہو جاتا ہے. اور اس کی دلیل ہے یہ حدیث, مسند احمد کی حدیث, اسلام کی گرہیں ایک ایک کر کے کھلتی جائیں گی. جب ایک گرہ کھلے گی لوگ اگلی گرہ کو پکڑ لیں گے. سب سے پہلی گرہ جو کھلے گی وہ اسلام کے احکامات کے مطابق حکمرانی کی گرہ ہوگی, اور آخری گرہ جو کھلے گی وہ نماز کی ہوگی. تو بہنوں آج امت کا مسئلہ اسلام سے حکمرانی کا خاتمہ ہے. ٹھیک ہے, اور مسلمان جو ہے وہ اس کے بعد اگلی گرہ کو پکڑتے جا رہے ہیں, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 100 سال میں ایک ایک کر کے تمام گرہیں کھلتی چلی گئی. تو ٹھیک ہے, ہم نے یہ دیکھا کہ آج جو ہے اسلام کے مطابق حکمرانی کی گرہ جو ہے اس کو کھلے ہوئے 100 سال ہو گئے, اور یہ مسلمانوں کا امت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اب ہم نے جیسا کہ پہلے دیکھا تھا نا کہ نئے مسائل کے لیے حکم جو ہے وہ اخذ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا, شریعت کے اصولوں کے مطابق اجتہاد کرنا ہوگا. تو ہم نے دیکھا کہ اجتہاد کے عمل کے یعنی پروسیس کے 2 پہلو تھے. اول تحقیق المنات تھی کہ اس مسئلے کی حقیقت کو سمجھنا جس کے لیے شرعی حکم کی تلاش ہے, اور پھر دویم کہ اس مسئلے کے بارے میں قرآن اور سنت میں وارد شدہ حل کو دیکھنا.
اور بالکل اسی طریقے کے اوپر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو تمام جو ملک ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ دارالکفر ہو جاتے ہیں. تحقیق المنات کر رہا ہے نا مجتہد, اور وہ کیا دیکھ رہا ہے کہ قوانین اور نظام جو ہے مسلمانوں کے جو ملک ہیں ان میں کفریاں ہیں. مسلم حکمران کیا ہے؟ کافر طاقتوں کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں. امان اور اختیار یعنی اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ کافر طاقتوں کے ہاتھ میں. ثابت کیا ہوتا ہے؟ آج ساری دنیا دارالکفر ہے. اچھا, دارالکفر اور دارالاسلام پہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے ہماری پچھلی پریزنٹیشنز میں, پھر بھی میں تھوڑا سا اس کو ٹچ کروں گی کہ دارالکفر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں کفر نافذ ہو, سلطہ اور امان کافروں کے ہاتھ میں ہو. دارالاسلام کون سی جگہ ہوتی ہے؟ جہاں مکمل اسلام نافذ ہو, سلطہ اور امان اور یعنی کہ اتھارٹی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو. تو آج کہیں مکمل اسلام نافذ نہیں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا دارالکفر ہے. اور بہنوں, یہ تحقیق المنات کرنے کے بعد ہم شرعی دلائل دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے کیسے اس کو دیکھے گا کہ دارالکفر کو دارالاسلام میں تبدیل کرنے کا حکم اب کہاں سے آئے گا. تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کیسے دیکھتا ہے. سورہ احزاب کی آیت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. سورہ احزاب آیت 21. یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے, ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن سے امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے. یعنی کہ یہ اسوۃ الحسنہ جو ہے, یہ جو بہترین نمونہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جو ہے, جو قیامت تک ہمیں گائیڈ کرے گی, یہ کوئی چوائس نہیں ہے, یہ عقیدے کی ریکوائرمنٹ ہے. جو اللہ اور رسول پہ ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرے, سنت کو دانتوں سے پکڑ لے, کیونکہ یہ شرط ہے عقیدے کی. جو کچھ رسول اللہ نے جو فرمایا اور جو کچھ کیا سب کا سب وہی ہے, انسان کی ناقص عقل سے نکلی ہوئی چیز نہیں, زمین اور آسمانوں کے رب کی طرف سے بھیجی ہوئی چیز ہے. اور یہ دلیل ہے اس کی سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کرتے ہیں, وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے. تو جناب ان دلائل سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ دارالکفر کو دارالاسلام میں تبدیل کرنے کا طریقہ بھی ہمیں یہیں سے ملے گا. ایک اور دلیل ہم دیکھتے ہیں سورہ حشر کی آیت نمبر 7, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کا بھی حکم دے اسے اختیار کر لو, جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ, اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ سخت پکڑ کرنے والا ہے. تو بہنوں, جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوگا اسے ہم لے لیں گے, اور جس سے وہ روکیں گے اس سے رک جائیں گے. یعنی رسول اللہ کا طریقہ قطعی ہے, اسٹینڈرڈ ہے, یہ ظن پہ مبنی نہیں, طریقہ قطعی ہے. تو پھر مجتہد نے کیا کیا, اس کی اپلیکیشن ہمیں بتائے گا. مجتہد جیسے ہم نے پورا ابھی پروسیس دیکھا نا, مجتہد جو ہے وہ ہمیں اپلیکیشن بتائے گا اس طریقے کی جو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیں گے. کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ سیرہ ابن حشام کی حدیث ہے یہ, میں نے تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑی ہے جب تک تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ ایک واضح چیز ہے, یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت. تو بہنوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دارالاسلام کو دارالکفر کو دارالاسلام میں تبدیل کیا, اس کا طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اسلامی ریاست کے قیام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ, انہوں نے کچھ مخصوص ایکشنز کیے, کچھ کام کیے. ٹھیک ہے, تو ہم دیکھتے ہیں پہلا طور جس کو دور تسقیف, یہ حدیث کی سنت کی جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ کتابیں ان میں آپ کو یہ کامنلی مل جائے گا. اسٹیج آف کلچرنگ کچھ ناموں کے فرق سے, مگر تقریباً یہی چیز ہے جو آپ کو ہر جگہ ملے گی. دور تسقیف کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, پہلا دور جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ مخصوص کام کیے. اسی طرح دور تفاعل, اسٹیج آف انٹریکشن, دور الحکم یعنی اسٹیج آف رولنگ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تو ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے, ابھی ہم اس کو سرسری سے گزاریں گے, اور جہاں جہاں ہم نے دیکھا ہے کہ مجتہد اس میں اجتہاد کا جو اس کا اسکوپ ہے وہ کیا ہے, وہ انشاءاللہ اس میں ہم بات کریں گے. کیونکہ ہم نے یہ بات تو کر لی نا کہ رسول اللہ کا طریقہ ہے اور وہ تو قطعی ہے, اس میں کوئی جو ہے وہ شک نہیں ہے, کوئی ظن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دور تسقیف میں کچھ مخصوص کام کیے. وہ کیا کام تھے وہ ہم دیکھتے ہیں. ایک منظم جماعت کا قیام, اور پھر جماعت کے افراد کی تثقیف, عربی زبان کا لفظ ہے تثقیف, کلچرنگ. ٹھیک ہے,
یعنی کوئی مخصوص کام کیے اس جماعت کے افراد کے ساتھ. تعلیم و تربیت، کلچرنگ سے مراد ایک محض جو روایتی تعلیم و تربیت ہے وہ نہیں ہے، اس سے مراد ہے شخصیت سازی، یعنی بندے کی عقل اور خواہشات کو ری شیپ کیا گیا. ایسے افراد جن کی عقل مکمل طور پہ اسلام کے مطابق ہو اور خواہشات بھی اسلام کے تابع ہوں. اس دور کی تقریباً ڈیوریشن 3 سال تھی. اور مجتہد کا ڈومین کیا تھا اس میں کہ شخصیت سازی میں آج کون سے افکار سے ذہنوں کو پاک کیا جائے گا اور کون سے، جیسے اس دور میں بھی کچھ افکار تھے نا جس سے ذہنوں کو پاک کیا گیا، تو اسی طرح آج کے دور میں اب مجتہد کا اسکوپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کون سے افکار ہیں جس کے اوپر وہ سٹریس ڈالے گا کہ یہ وہ غلط افکار ہیں جو آج مسلمانوں میں داخل ہو گئے جس کی وجہ سے وہ ایک مکمل اسلامک پرسنالٹی نہیں بن پا رہے. اور وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ وطن پرستی ہے، سیکولرزم یعنی کہ دین کو دنیا سے الگ کر دینا ہے. یہ تمام وہ افکار ہیں جن پہ اب جب کلچرنگ ہوگی تو جماعت کے افراد کی ان افکار پہ کلچرنگ ہوگی جو آج کے دور کے غلط افکار ہیں، جو آج کے دور کے کفر ہیں، ان کو کھول کھول کے بیان کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں اگلی سٹیج دور تفاعل. اس میں کیا کیا گیا؟ منظم جماعت کی معاشرے میں فکری انٹلیکچوئل جدوجہد. ٹھیک ہے. اور اسی طرح دوسرے چیز دیکھتے ہیں دور تفاعل میں کیا کی گئی؟ منظم جماعت جو اللہ کے رسول نے قائم کی، اس نے معاشرے میں سیاسی پولیٹیکل جدوجہد کی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہم تیسرا دیکھتے ہیں اس کا کہ طلب النصرہ، یعنی اہل قوا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصرہ طلب کی تھی. ٹھیک ہے. دور تفاعل میں اللہ کے رسول نے یہ تمام کام کیے اور یہ تقریباً 10 سال رہا. تو بہنوں یہ کیا چیز ہے یہ فکری جدوجہد یا سیاسی جدوجہد؟ دیکھیے انٹلیکچوئل جو ڈکلائن ہے نا، سالوں کا جمود جب کسی سوسائٹی میں آتا ہے نا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی میں آج ہم اپنے نوجوانوں میں بھی دیکھتے ہیں ایک عجیب قسم کی انٹلیکچوئل ڈکلائن ہے. ان کی زندگی کا مقصد وہ جو بڑے مشہور شاعر ہیں نا، کہہ بھی گئے تھے کہ کھا ڈبل روٹی کا لڑکی کر خوشی سے پھول جا، کیا کہے احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، BA کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے. تو یہ فکری آپ کو جمود نظر آئے گا سوسائٹی میں. تو پھر دور تفاعل میں اس فکری جدوجہد کی جائے گی تاکہ جو مسلمان جو بالکل لوور لیول پہ آ کے زندگی گزار رہا ہے، دنیا کا جو ہے وہ بالکل دنیا کا انسان بن گیا ہے، دنیا پرست انسان بن گیا ہے، اس کو اس ڈکلائن سے نکالنا. تو منظم جماعت کیا کرتی ہے؟ فکری جدوجہد کرتی ہے. اور فکری جدوجہد نیچرلی سیاسی جدوجہد میں بدلے گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ جو سوسائٹی کو چلانے والے ہیں، جو سوسائٹی کے بینیفیشریز ہیں، اس نظام کو چلانے والے، جو اس نظام کے بینیفیشریز، اس سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں، وہ فوراً اپنے نظام کو بچانے کے لیے آئیں گے. جب ہم وہ دیکھیں گے کہ وہ افراد جو ان کے انڈر میں رہتے ہیں وہ انٹلیکچولی اپلفٹ ہو گئے، اوپر چلے گئے، تو پھر ان کی تو وہ نہیں چلے گی نا بادشاہتیں یا جو بھی ان کے مزے ہیں، جو بھی اس نظام سے وہ فائدے اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح طلب النصرہ، یہ بھی بڑا جو ہے وہ بڑا ہی ایک پروسیس ہے، ایک پورا ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا تھا. اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ میں جو ہمارا انشاءاللہ طریقہ ہے، صحیح طریقے کی جو ہماری پوری پریزنٹیشن ہے، اس میں ہم اس کو غور سے دیکھیں گے. تو اب ذرا سا ہم اس کی جو ہے شرعی دلائل دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اسلامی ریاست کے قیام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ ہے، اس میں ہم نے دور تفاعل کو دیکھا. اور بہنوں میری یہ قرآن کی جو آیت ہے، یہ اس کی دلیل ہے جو ہم بات کر رہے تھے نا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، سورہ حجر کی آیت نمبر 94. بس آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے اور مشرکین کی پرواہ نہ کیجئے. دیکھیے یہاں جو لفظ ہے نا تومر، وجوب کا قرینہ ہے. یہ آیت دعوت اسلامی کے علانیہ ہونے پہ دلیل ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی چھپ چھپ کے اگر آپ کو اس وقت ریاست کے قیام کے لیے اگر کوئی یہ نظر آتا ہے کہ ہم بھی یہی کام کریں لیکن ہم چھپ چھپ کے کر رہے ہیں، تو یہ قرآن کی آیت کیا بتا رہی ہے؟ ہاں یہ کام چھپ چھپ کے نہیں کیا جا رہا ہوگا، غلط. ٹھیک ہے نا. ایک اور آیت کو دیکھتے ہیں. تو کفر نظام کے خلاف فکری اور سیاسی جدوجہد کی جو دلائل ہیں، اس میں ہم ایک اور آیت کو دیکھتے ہیں. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، سورہ فرقان آیت نمبر 52. بس آپ کافروں کا کہنا نہ مانیں اور قرآن کے ذریعے ان سے پوری طاقت سے بڑا جہاد کریں. اس آیت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت نے کھلے عام باطل افکار، باطل نظام کو چیلنج کرنا شروع کر دیا، ان کی خامیوں کو کھول کھول کر بیان کیا، ساتھ ہی اسلام کے صحیح اور متبادل افکار اور حل پیش کیے. معاشرے کے سرداروں، حاکموں کے خلاف تحریک چلائی، سازشوں کو بے نقاب کیا، ان کی اقدار کو چیلنج کیا. یعنی رسول اللہ کی جماعت نے معاشرے کے خلاف فکری اور سیاسی جدوجہد کی. ٹھیک ہے. یہ ہم نے دیکھا. تو بہنوں یہ جو کفر نظام کے خلاف فکری اور سیاسی جدوجہد تھی، اب یہ
آج کیسے کی جائے گی؟ فقہی طور پہ اس آیت کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ حکم فرض ہے. بھئی اس وقت قتال کی تو اجازت ہی نہ تھی، تو یہ کون سا جہاد تھا جس کی یہاں بات قرآنی آیت کے ذریعے جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کے ذریعے جو ہے وہ کافرین کو چیلنج کیا جائے، یعنی کفر کے نظام کو چیلنج کیا جا رہا تھا. اب مجتہد اس طریقے میں کیا بتائے گا؟ اب مجتہد بتائے گا کہ اس طریقے میں آج اس کی شکل کیا ہوگی. وہ دور بھی بت پرستی کے خلاف تھا، یعنی لات عزا منات. آج کے بت کیا ہیں؟ کفر نظام ہے، قوم پرستی ہے، وطن پرستی ہے، IMF کی بڑائی، ورلڈ بینک وہ یونائٹڈ نیشنز جانا کہ ہمارے مسائل کے حل کے لیے وہاں جائیں، جمہوریت پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت کوئی بڑی چیز سمجھنا کہ ہمارے مسائل بھی جمہوریت سے حل کیے جائیں. یہ ہیں آج کے بت. تو ان کے بت تھے اور ان کا بھی ایک نظام تھا. آج کے بت ہیں، آج کا بھی ایک نظام ہے. تو اس دور کے جو لوگ تھے، جب ان کے حکمرانوں کو جو ہے وہ چیلنج کیا جاتا تھا، جب ان کے بتوں کو چیلنج کیا جاتا تھا تو وہ حکمران بھی تل ملاتے تھے. جب ان کے بتوں کو چھوٹا بیان کیا جاتا تھا، ان کے بتوں کا چھوٹا پن بیان ہوتا تھا. آج کے حکمران تل ملاتے جب ان کے آقاؤں کے خلاف بات کی جاتی ہے، کیونکہ یہ بھی ایسے ہی بت ہے. تو بہنوں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس دور میں بھی غیر اللہ کی عبادت تھی، آج بھی غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. اصل تقریباً وہی ہے، شکل وہی جو ہم نے شروع میں بات کی تھی، محض اشکال کا شکل ہے کہ اس دور میں بتوں کی پوجا تھی، آج اللہ تعالیٰ کے نظام کو چھوڑ کے انسان کے بنائے ہوئے نظریات اور نظاموں کی پیروی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ کس طرح سے جو ہے وہ کفر نظام کے خلاف فکری اور سیاسی جدوجہد کی جا رہی تھی. اور اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس جدوجہد کے نتیجے میں جب وہ اریٹیٹ ہو کر آتے ہیں اور آ کے جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ تھوڑے سے تھے مسلمان اور پوری سوسائٹی ہلا کے رکھ دی تھی، تو وہ بار بار آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے چچا کو کہتے ہیں کہ ان کو روکو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نظام کو خطرہ پیدا ہو گیا تھا. ایسی زبردست فکری اور سیاسی جدوجہد کی جا رہی تھی. تو پھر کیا ہوا کہ وہ آ کے کہتے ہیں، تو اللہ کے رسول کے چچا نے جب ان سے یہ کہا کہ میرے بھتیجے یہ کام روک دو یا اس کو ہلکا کر دو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں طرف سورج اور بائیں طرف چاند بھی لا کے رکھ دیں تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا، یہاں تک کہ اللہ اس کو پورا کر دے یا میں اس میں ہلاک ہو جاؤں. بہنوں ان الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈٹرمنیشن نظر آ رہی ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ طریقہ فرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے لیے اپنی جان دینے کا قول بھی اس عمل کے وجوب کا قرینہ ہے. یعنی اگر کفار کے عقائد اور اعمال پہ تنقید اور ان کی مخالفت لازم نہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی اور انداز اختیار کر لیتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پہ استقامت، اس طریقے کے التزام پہ، یعنی اس کو لازم کرنے پہ دلیل ہے. یہ ہم دلیل دیکھ رہے ہیں اس وقت. تو بہنوں یہ ہوئی کفر نظام کے خلاف فکری اور سیاسی جدوجہد. یہاں تک کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی ریاست کے قیام کے لیے جب یہ تمام کام کر لیے تو دور الحکم آتا ہے. یعنی اللہ کے رسول نے جب اس حد تک اپنے اعمال میں جو ہے وہ کھڑے رہے کہ ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو ایک ہاتھ میں سورج تو بھی یہ کام نہیں چھوڑوں گا، تو یسرب سے طلب النصرہ ہم نے دیکھی نا، اللہ کے رسول ساتھ ساتھ دوسرا بھی طلب کر رہے تھے، تو یسرب سے نصرہ ملتی ہے اور دور الحکم شروع ہو جاتا ہے. اور قوت و نصرہ مل جانے پر حکومت کا قیام اس دور میں جو ہے یہ دو کام ہوتے ہیں، اور اسلام کا جامع اور یکدم یعنی کہ ریڈیکل نفاذ ہوتا ہے. یعنی سیاسی اور فکری جدوجہد کے نتیجے میں یثرب کے اہل قوہ سے جب نصرہ ملی، یعنی کہ بیعت عقبہ اولیہ اور ثانیہ ہوئیں، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکومت قائم کر لی، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پھر جامع طور پہ یکدم پورا کا پورا اسلام نافذ کیا. اور دور الحکم کے تیسرے مرحلے میں کیا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ دنیا میں اسلام کا دعویٰ اور غلبہ، یعنی کہ دنیا میں اسلام کے دعوے اور غلبے کا ذریعہ بھی یہ ریاست ہی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں قرآن کی، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. سورہ یوسف کی آیت 108. آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے فرما بردار اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ. قرآن کی آیت کنفرم کر رہی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اور وہ بصیرت کے ساتھ بلا رہے ہیں اس طریقے کی طرف. بصیرت کیا؟ کانفیڈنس، کلیئرٹی، مشن کی سمجھ، یقین اور اعتماد کے ساتھ اس مشن کی طرف بلانا. اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنے والے ہیں وہ بھی اسی طریقے کی طرف بلاتے ہیں، اسی اعتماد، اسی کلیئرٹی کے ساتھ.
اور انشاءاللہ اگلی ٹاک میں ہم اس طریقے کو اور زیادہ تفصیل سے دیکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.